اور یہ حتمی فیصلہ ہے کہ جمعرات کو 2 بجے انشاءاللہ لانگ مارچ کا آغاز عین اسی جگہ سے ہوگا جہاں پہ خان صاحب کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا، اور یہ انشاءاللہ پورے ملک سے جو کاروان ہیں وہ قافلے ہیں اپنی جو لوکل لیڈرشپ ہے ان کی اور ہماری جو سینٹرل لیڈرشپ ہے ان کی قیادت میں پہنچیں گے پنڈی، اور پنڈی میں پھر ہمیں جو ہے خان صاحب جوائن کریں گے۔ اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے حقیقی آزادی مارچ کا، یہ جو ہمارا لانگ مارچ کا جو پلان تھا، اس میں ایسے موڑ آئے کہ آج ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ حقیقی آزادی کیوں ضروری ہے اور حقیقی آزادی مارچ جو ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ رول آف لا، جسٹس فار آل، اور جو میرے ملک کا آئین پاکستان ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے مطابق اس ملک میں فیصلے ہوں، اور جمہوریت جو ہے وہ اپنی جو جمہوری نظام کے اندر جو اس کے آئین کے اندر جتنی اس کے پرفارم کرنے کی گنجائش ہے، آئینی جو اختیارات ہیں اس کو موقع ملے۔ تو وہ آپ نے دیکھ ہی لیا کہ یہ اس سازش کے پیچھے یا اس کھیل کے پیچھے جو کوئی بھی ہیں، جو قوتیں بھی موجود ہیں، وہ ساری قوتیں ہر دن اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہی ہیں، وہ چاہے ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ زیادتی ہو یا ارشد شریف صاحب کو شہید کرنا ہو، اعظم سواتی اور ان کی فیملی کے ساتھ جو اخلاقی گراوٹ کا مظاہرہ ہم نے دیکھا۔ تو میری اپیل ہے پوری پاکستانیوں سے اور ماؤں سے اور بہنوں سے کہ خان صاحب نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرنے کا کہتے تھے ہر دفعہ، اور پھر وہ ہوا، انہوں نے اپنی جان کی فکر نہیں کی۔ اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے اور حقیقی آزادی جو کہ رول آف لا ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کہ آئین کے مطابق جو پاکستان کی مقدس آئینی کتاب ہمیں جس ڈپارٹمنٹ کی جو حدود و قیود کا وہ مقرر کر دی گئی ہیں اس کے مطابق اس ملک کے معاملات زندگی اور سارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اپنی اپنی ڈومین میں رہ کے کام کریں۔ اور مجھے انشاءاللہ عوام کے بھروسے پہ اللہ کے گھر سے پورا یقین ہے کہ پاکستان جیتے گا، 22 کروڑ عوام جیتے گی، آئین پاکستان جیتے گا انشاءاللہ۔